بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ایم ایل این بڑی مشکل میں ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ہے، انتخابی سیاست کے اوپر ظاہر ہے ان کا ایک انحصار ہمیشہ رہا۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ان کو پاور پالیٹکس اگر کرنی ہے تو ان کو انتخابات لڑنے ہیں، لیکن اس قسم کے حالات پی ایم ایل این کے ہو چکے ہیں کہ ابھی وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کے انتخابات کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جی جو فیصلہ اپریل میں کیا گیا کہ جی، اور مارچ اپریل میں کہ جی جس طریقے سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا جائے، اس کے اوپر اب پی ایم ایل این کے اندر آپ بہت سے لوگوں سے بات کریں تو وہ ایک پچھتاوے والی صورتحال ہے کہ جی وہ فیصلہ شاید غلط تھا، اور ایک ایسا فیصلہ ہم نے کر لیا کہ ساری کی ساری جو خرابیاں ہیں، جتنے بھی، ایک تو عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ کی جتنی بھی فرض کریں کہ انیفیشنسیز تھی، یا جو بھی جتنی بھی ناکامیاں تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے سمیٹ لی۔ اور نہ صرف وہ سمیٹی، بلکہ ظاہر ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی کچھ عرصہ اگر ان کو رول کرنے کا موقع مل گیا تو کچھ حالات بہتر کر لیں گے، لیکن حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ حالات ود ایوری پاسنگ ڈے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک معاشی حالات تو خیر بدتر ہوتے ہی جا رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی خرابی ہے، جو بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور کے اوپر بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے پی ایم ایل این، بیکاز ڈیلیور نہیں کر پا رہی گورنمنٹ ان کی جس طریقے سے ان کو ظاہر ہے لوگوں کو سہولتیں دینا تھیں، اس مہنگائی کے اوپر قابو پانا تھا، اور بہت کچھ ظاہر ہے ان کو کرنا تھا، تاکہ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل، جو ان کو پولیٹیکل پرائس جو پے انہوں نے کی، اور جو پہلے سوچا جا رہا تھا کہ ہم پولیٹیکل پرائس پے کریں گے جس وقت حکومت جائے گی عمران خان صاحب کی، تو جتنا جو بھی ان کی سوچ تھی وہ سب کی سب جو ہے، یا جو ان کی پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری پلاننگ ناکام ہوئی۔ اور اس وقت ایسا ہے کہ نہ بلدیاتی الیکشنز کے لیے تیار ہیں، نہ قومی الیکشنز کے لیے تیار ہیں، نہ پنجاب میں الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ آدھو کہا تو جا رہا ہے کہ جی آپ الیکشنز کروا دیں اور ہم تیار ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کریں تو ان کو سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشنز اگر ابھی ہوتے ہیں، اور ایون آئندہ 2 3 4 مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، تو پی ایم ایل این جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کا۔ اور یہ جو ایک حالات ہیں، یہ ایک اس قسم کے حالات ہیں کہ اب ایون پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے ان کے کچھ لیڈرز نے تو خیر آن دا ریکارڈ پبلک میں بھی بات کی کہ جی الیکشنز ہو سکتا ہے کہ 2024 تک ڈیلے کرنے پڑ جائیں۔ مطلب ہے کہ 2023، ویسے تو اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں، 5 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹرمز، لیکن اب اس قسم کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تو الیکشنز کو فردر ڈیلے کیا جا سکے، تاکہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، اس پاپولیرٹی کو جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ کم ہو۔ تو وہ ایسے کم ہو نہیں سکتی، بیکاز اس کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت، یا جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو پی ڈی ایم کی حکومت، لیکن پی ایم ایل این اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو اس کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اور وہ جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ جی نو کانفیڈنس لائی جائے عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ، تو وہ فیصلہ پھر کیوں کیا؟ اور پھر اب اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو فیصلہ کیا، ویسے کہتے ہیں کہ جو ان کی بڑی سیاسی بصیرت ہے، وہ سیاسی جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کا ان کا فیصلہ تھا کہ جس فیصلے نے پی ایم ایل این کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان کے جو قریبی سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ویسے ریلکٹنٹ تھے، وہ پہلے بھی اگر آپ بات دیکھیں کہ وہ بھی انہوں نے بھی شاید اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی تھیں، مریم نواز صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹس اس قسم کی تھی کہ جی ہم عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو اسی کے بھار کے نیچے، وہ اپنے وزن کے نیچے، تاکہ وہ خود گر جائے حکومت، اور ہم کیوں اس قسم کی بات کریں کہ جی ہم جتنا بھی ان کی ناکامیاں ہیں وہ اپنے سر لے لیں، لیکن الٹیمیٹلی وہی لیا گیا، اسی طرح کیا گیا۔ اور اس کے اوپر وہی والی بات کی جاتی ہے جنرلی کہ جی
میاں نواز شریف صاحب کو اصل میں بہت زیادہ ڈرایا گیا کہ جی اگر آپ نے ان کی حکومت ختم نہ کی تو پھر نومبر 2022 میں جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو آرمی چیف وہ اپوائنٹ کر دیں گے جنرل فیض کو، اور جنرل فیض کو اپوائنٹ کرنے کے ساتھ ہی پھر بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ جی پالیٹکس آپ کے لیے کرنی پاکستان میں مشکل ہو جائے گی، مزید مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر عمران خان پروجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2028 تک بھی، یعنی کہ بہت لمبا پروجیکٹ چلے گا، لیکن انفارچونیٹلی جو فیصلہ جو انہوں نے کیا، اب اس فیصلے کا جو نو کانفیڈنس کا جو فیصلہ تھا، اور اس میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور ایون شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو خیر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ظاہر ہے ان کی ایک ارج تھی کہ میں پرائم منسٹر بنوں، سو اس کے علاوہ یہ جو 3 لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تینوں کا بھی مطلب ہے کہ ان تینوں نے کافی انفلوئنس کیا میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس دوران کچھ اس قسم کی باتیں بھی میاں نواز شریف صاحب کو بتائی گئیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ سب نیچرلی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ خود بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہم نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے، اور پاکستان میں کوئی بھی نو کانفیڈنس اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس قسم کی باتیں بھی ظاہر ہے، یہ الزام عمران خان صاحب تو خیر بالکل کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مطلب ہے کہ سپورٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، تو اس قسم کی باتیں میرے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی بھی اطلاع میں تھیں، لیکن اینی ہاؤ اس سب کے باوجود انہوں نے وہ ایک ایسا کام کیا کہ جس کے اوپر اب پی ایم ایل این کافی پچھتاوے کا شکار ہے، وہ پچھتا رہی ہے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ یہ جو انٹرفیرنس کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آلدو میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے ایون فیبری میں لکھا تھا کہ اس قسم کی مجھے بھی کچھ اطلاعات اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، پی ڈی ایم مطلب ہے، ان کے 1-2 بہت اہم لوگوں نے مجھے اس قسم کی بات بتائی تھی کہ اس قسم کی کچھ انڈیکیشنز ہیں، لیکن جنرل باجوہ کے جتنے قریبی سورسز ہیں وہ پہلے جس وقت وردی میں تھے، اس کے بعد بھی خیر نہیں آؤ، وہ اس بات سے ٹوٹلی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات غلط ہے، کسی بھی قسم کی ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انٹرفیرنس نہیں ہوئی، اور یہ جتنا بھی تھا پروسیس یہ نیچرل تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تو شاید انہوں نے جس وقت انٹریکشن ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا دونوں سائڈس کے ساتھ، تو اس وقت بلکہ وہ خلاف تھے کہ جی اس قسم کی آپ نو کانفیڈنس لا کے تو آپ پھر اپنی جو حکومت ہے وہ اس طرح سے آگے چلائیں، اس قسم کی کوئی بات تھی۔ لیکن اینی ہاؤ یہ آج کا جو صورتحال ہے، یہ پی ایم ایل این کے لیے بہت ہی مطلب ہے کہ ایک مایوسی والے حالات ہیں، ان کو کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، بیکاز جو سوچ تھی ان کی کہ ہم تھوڑے سے حالات بہتر کر کے، تو عمران خان صاحب چونکہ آلریڈی بہت ان پاپولر ہیں، جس کو ان کو اتارا گیا، تو ہم جو ہے حکومت بنا کے تو ہم مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں ڈیلیور کر کے تو ہم اپنی حکومت دوبارہ الیکشنز ہم جیت جائیں گے جو آئندہ الیکشنز ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو اپنا بیانیہ بنایا وہ جھوٹ تھا یا سچ تھا، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس وقت کہ جی اس کی سچائی کے اوپر یا کتنا وہ غلط تھا یا واٹ ایور، لیکن عمران خان ٹو دا ڈس اپوائنٹمنٹ آف پی ایم ایل این، اور بلکہ پی ڈی ایم کی ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہو گئے کہ اب جو مرضی کر لیں، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کا پی ایم ایل این کچھ بھی نہیں کر پا رہی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک تو بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے اس میں واسٹ میجورٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جیت چکی، مطلب پی ٹی آئی نے الیکشن جیتے، پھر یہ جو باقی الیکشنز کا اسی لیے یہ جو الیکشنز کا کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ارلی الیکشنز کروا دیں، اور وہ اس وجہ سے اب نہیں کروا رہی پی ایم ایل این کہ وہ ٹائم میکسیمم گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے، یعنی کسی معجزے کا شاید ان کو انتظار ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی وہ ختم ہو، اور تاکہ ان کو دوبارہ پی ایم ایل این کو چانس ملے تو وہ اپنی اس سٹیج کے اوپر آ سکیں کہ وہ الیکشن جیت سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جس وقت یہ نو کانفیڈنس ہوا اس سے پہلے پی ایم ایل این بہت پاپولر تھی پنجاب میں بیکاز آف دا فیلیئرز آف عمران خان صاحب کے فیلیئرز، چونکہ اپنی گورنمنٹ میں ان کے فیلیئرز بہت زیادہ تھے، کہ اب وہ تمام فیلیئر جو ہیں وہ سارے کے سارے
اب PMLN کی جھولی میں پڑ گئے ہیں. باقی زرداری صاحب کو اتنا فرق نہیں پڑتا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا فرق نہیں پڑتا. تو جو سب سے زیادہ جو حالات خراب ہیں وہ PMLN کے لیے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ پریزیڈنٹ صدر الوی کی ان کی کراچی میں سینئر جرنلسٹ سے بھی کوئی بات ہوئی, بزنس مین سے بھی بات ہوئی. صدر الوی نے بہت مطلب ہے کہ کچھ اچھی باتیں کیں. اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ صدر الوی جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو شروع میں ان کے کچھ اقدامات ایسے تھے, کچھ اس قسم کی باتیں تھیں. فرض کریں کہ جی آپ نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا, یہ اس طرح کی جو باتیں تھیں وہ بڑی مطلب ہے کہ مایوس کن تھیں کہ جی کم از کم صدر پاکستان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ صدر صاحب کی جو ایکشنز تھے, ان کی جو باتیں تھیں, ان کا جو کنڈکٹ تھا, اس میں ایک بڑی میچورٹی نظر آئی, ایک بہتری نظر آئی. اور ان کی ایک سنسیئر کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے حالات بہتر کریں. اور ابھی تک بھی وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو سیاستدان ہیں, یہ جو کراچی میں میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں بلکہ سیاستدان تاکہ آپس میں انٹریکٹ کریں, آپس میں بات چیت کر کے یہ مسائل حل کریں. اور انہوں نے جو ان کا بہت بڑا ایک ایڈمیشن تھا اور جو کہ عمران خان صاحب کے لیے میسیج تھا, چونکہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں. جب سے وہ تو خیر جب سے ان کی حکومت گئی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت نام نہیں لیتے تھے, لیکن جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہر قسم کا تمام تر جتنے بھی خامیاں, جتنے بھی قصور تھے, ان کی حکومت کی ناکامیاں تھیں یا واٹ ایور جو بھی تھا, تمام چیزوں کی ذمہ داری وہ ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ کے اوپر. اور انہوں نے ڈیل کیے بھی کہا کہ جی وہ ڈیل انہوں نے میری حکومت کو بھی, وہ سازش تھی, اس سازش کے تحت میری حکومت کو بھی ختم کیا. پھر زرداری صاحب کے ساتھ بھی ڈیل کی, یہ کیا وہ کیا. تو صدر صاحب نے یہ بات کی کہ جی باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی سینٹ کے الیکشنز میں, جو جب ان کے دور میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور پھر انتخابات, ظاہر 2018 کے انتخابات کی بات کر رہے تھے, کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی مدد کی. یہ بہت بڑا ایڈمیشن ہے جس کی آج تک عمران خان صاحب نے بات نہیں کی, بیکاز وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت, مطلب الزام لگا رہے ہیں کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے ختم کی, لیکن وہ 2018 والی بات نہیں کر رہے کہ 2018 میں, اس سے پہلے, اس سے بعد کس طریقے کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کی حکومت لائی گئی, ان کے لیے معاملات ٹھیک کیے گئے. اچھا اینی ہاؤ صدر صاحب نے پھر یہ بات, یہ اس اعتراف کے بعد, اس ایڈمیشن کے بعد, جو کہ PTI کے, اب ظاہر ہے ان کا تعلق PTI سے ہے اور جو صدر ہیں, لیکن جنرلی آپ PTI کے کسی بھی رہنما کو دیکھ لیں, وہ 2018 کے الیکشنز یا اس بارے میں وہ بات نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کے لیے ظاہر ہے ایک آج کی صورتحال یا آج کا جو سٹانس ہے اس کے لیے, ان کے لیے وہ برائی والی بات ہے, غلط بات ہو جائے گی. لیکن صدر صاحب نے یہ جو ہے یہ ایک مطلب ہے کہ یہ ایک ایڈمیشن کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات جو کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ بیسیکلی اس کا حوالہ انڈائریکٹلی سٹل وے میں میسیج عمران خان صاحب کے لیے تھا کہ ایک نئی شروعات ہمیں کرنی چاہیے اور ماضی کو بھولنا چاہیے, اور ماضی کو بھول کے تو آپ جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں تاکہ اس ملک کا بھلا ہو. اور وہ اسی وجہ سے, لیکن عمران خان صاحب انفارچونیٹلی وہ کسی کی نہیں سنتے, وہ کسی کی نہیں مانتے. اور وہ جو ہے جس قسم کا جب ان کو اٹیک آج کل ظاہر ہے ان کو جس کے اوپر اٹیک کرنا ہے وہ کرنا ہے, ان کا وہ مائنڈ چینج نہیں ہو رہا. وہ جس کی وجہ سے یہ نفرت کی پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر, اور یہ کہ جس سیاستدان آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, انفارچونیٹلی وہ اس طرف عمران خان صاحب نہیں آ رہے. اور ایک بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ جی صدر الوی صاحب کا یہ جو میسیج ہے, اور وہ ویسے بھی ان کو بات کرتے ہوں گے, ان کو کہتے ہوں گے, لیکن جو لوگ جانتے ہیں عمران خان صاحب کو, وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات کسی کی سنتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ نیب کے جو معاملات تھے, یعنی نیب کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ مداخلت کی جاتی تھی, اور پھر یہ بھی کہ لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا تھا, اور یہ کہ جی الزام کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈالنا بڑا آسان ہے. سو انہوں نے نیب کا جو کنڈکٹ ہے, اور نیب نے جو پچھلے 4-5 سالوں میں خاص طور کے اوپر جاوید اقبال, جو جسٹس جاوید اقبال کے انڈر جو بھی نیب نے کچھ کیا,
اس کی جو زیادتی تھی اور اس کی جو انجسٹسز تھی اور جو جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا، مطلب ہے کہ اور جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ان کا کردار تھا، صدر صاحب نے اس کو بھی ایکسپوز کیا. وہ بھی ایک ایڈمیشن تھا. مطلب ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب نے تو کبھی بات یہ نہیں کی. وہ تو اس کو مطلب ہے کہ نیب کی بڑی اس وقت بھی تعریف کرتے تھے اور وہ تو چاہتے تھے کہ سب کچھ لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے. لیکن صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جیل میں ڈالا جانا کسی کو الزام کی بنیاد کے اوپر وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے مطلب ہے کہ صدر کے جو کنڈکٹ میں جیسے میں بات کر رہا تھا تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن اللہ کرے کہ ان کی کوئی بات ان کی سن لے اور کسی طریقے سے یہ راضی کر لیں عمران خان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی اپنی ضد ختم کرنی چاہیے اب، تاکہ پولیٹیشنز کے درمیان یہ انٹریکشن ہو، بات چیت ہو اور بات چیت کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں. ادروائز پولیٹیکلی سیاسی طور کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں حالانکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی پالیٹکس کے لیے ظاہر ہے جو مشکلات ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن سیاسی طور کے اوپر اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نہیں، اور لوگ ان کے ساتھ جو ایک بڑا واضح انداز میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ نون لیگ کا بہت بڑا فیلئر ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.